ابھی ابھی حج ہوا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ایک کیا ہے اور عمرے اختلاف ہے، 3 کیے ہیں یا 4 کیے ہیں۔ حج ایک کیا ہے، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، کیونکہ اس سے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 مہینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ٹوٹل 3 مہینے اس حج کے بعد پورے نہیں ہوتے جو آپ تشریف لے گئے دنیا سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 1.25 لاکھ کم از کم صحابہ کی تعداد اس وقت 70,000 تھی، کتنی؟ کم از کم 70,000، وگرنہ 1 لاکھ صحابہ کرام 1.25 لاکھ تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پہنچا دیا ہے؟ تو اللہ کا پیغام کیا تھا؟ یہ قرآن مجید تھا۔ علم کی شکل میں قرآن مجید ہے، عمل کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اب قرآن نے کہا نماز پڑھو، قرآن میں تو نہیں ہے کہ فجر میں 2 سنتے پڑھو، پھر 2 فرض پڑھو، ظہر میں 4 سنتے پڑھو۔ یہ قرآن میں تو ہے نماز پڑھو۔ ہاں قرآن میں اشارہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے اوقات کا ذکر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جو اللہ نے حکم دیے تھے وہ کر کے دکھائے، صرف زبان سے نہیں سکھائے۔ اللہ کا ہر حکم حضور نے عملی شکل میں پورا کر کے دکھایا، اور حکم عملی شکل میں عمل کے ساتھ پورا کر کے دکھایا۔ آپ نے پوچھا کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر آپ نے یوں انگلی اٹھا کے کہا یا اللہ تو گواہ ہو جا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو گواہ ہو جا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر ان سے کہا کہ میں نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اب تمہارا کام ہے غائبین تک پہنچاؤ۔ غائبین جانتے ہیں؟ جو موجود نہیں ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تو بھائی وہ ہر بندہ چلا جاتا اپنے بیوی بچوں کو پہنچا دیتا، اپنے قبیلے والوں کو پہنچا دیتا۔ ایک بستی سے ایک بندہ ہی آ گیا نا۔ یہ ہمارے یہاں لوگ حج پہ جاتے ہیں تو کوئی ساری بستی والے تو نہیں جاتے۔ اب میرے خاندان سے گئے ہیں تو 2 بندے گئے ہیں، 3 بندے گئے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ہمارے قبیلے سے گئے ہیں تو 5-7 بندے گئے نا۔ قبیلے میں تو بھئی 2000 سے زیادہ بندہ ہے، تو یہ جا کر اپنے قبیلے میں بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلے، کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے۔ وہ گھر نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا غائبین تک پہنچاؤ، وہ اپنے گھر نہیں گئے، وہیں سے نکل پڑے۔ کچھ جو ہے وہ چلتے چائنا تک پہنچ گئے، کچھ اور آگے چلے، وہ ساحل مکران ہے وہاں سے اندر ملتان تک آ گئے، کچھ اور بڑے آگے۔ تو اس طرح تو راستے نہیں تھے نا، سڑکیں نہیں تھیں، پیدل آنے کا راستہ تھا۔ میں عائشہ کنری میں ایک جگہ گیا تو وہ ایسے بڑی اونچے ٹیلے پر سڑک چڑھتی ہے۔ پھر جب وہ سڑک پہ اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے تو وہاں ایک مسجد ہے، وہاں لکھا ہوا تھا اصحابی سٹاپ۔ پھر ابھی انہوں نے سڑک بنا دی، تب سڑک نہیں تھی، تو پھر پیدل اوپر چڑھ کے گئے۔ ٹیلا بہت اونچا ہے، اوپر جب چڑھ کے گئے تو ایک چھوٹی سی اس کمرے جتنی 4 دیواری، ایک قبر ایک بڑی ہے اور ایک بچے کی قبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صحابی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، تو گھر چھوڑنے نہیں گیا، وہیں سے چلتا وہ یہاں کراچی کے ساحل،
پھر یہاں آگے دین کی دعوت دیتے دیتے یہاں پہنچ گیا، یہاں اس کی موت آ گئی۔ اب یہ قیامت تک اللہ کی راہ میں لکھا جا رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ، زور سے کہو یا سبحان اللہ۔ آپ میں بھی یہ شوق پیدا ہو۔ ان میں سے صرف 70,000 صحابہ کی قبریں حجاز مقدس میں ہیں۔ جو عرب کا علاقہ حجاز ہے صرف 70,000، باقی سارے۔ میں افغانستان جب گیا تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ وہاں 70 صحابہ تابعین کی قبریں ہیں۔ تو وہاں ہم گئے، اللہ اکبر، 2 صحابی نامور ان کی قبریں ہیں۔ حضرت تمیم داری کی وہاں قبر ہے، جنہوں نے آ کر مسجد نبوی میں نا، یہ جو سے ہمارے یہاں دیے ہوتے تھے پہلے نا، اس میں وہ کاٹن کا جو ہے نا وہ لگے ہوتا تھا، نیچے تیل ہوتا تھا، ہاں اس کو قندیلیں کہتے تھے۔ تو وہ قندیلیں لے آئے اور مسجد نبوی شریف میں انہوں نے جگہ جگہ رکھ کے، تو جب آپ عشاء کی نماز کے لیے آئے، فجر میں آئے، تو وہ قندیلیں جل رہی تھی۔ مسجد میں اندھیرا ہوتا تھا نا تو روشنی ہو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کس نے یہ قندیلیں کس نے جلائی ہیں، کون لایا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمیم داری لایا ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے اتنا دل خوش ہوا ہے، اگر آج میرے پاس ایک بیٹی ہوتی نا تو میں اس کو نکاح میں دے دیتا۔ اور خوش ہو کے کیا کہتے ہیں؟ زور سے ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عظمت دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ادھر افغانستان کی طرف آئے تھے وہ صرف تبلیغ والے نہیں تھے، وہ مجاہدین تھے۔ کابل جو ہے وہ شہر درمیان میں ہے اور اللہ کی طرف سے چاروں طرف سے پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ 2000 سال پہلے تک کبھی کسی نے کابل فتح نہیں کیا تھا، ان صحابہ نے آ کر فتح کیا، اور پھر جب سے انہوں نے اس کو فتح کیا ہے آج تک 1450 سال میں بار بار لوگوں نے ان پر حملہ کیا ہے، اور صحابہ کی قربانی ہے۔ وہاں امریکہ کے 43 ملک 21 سال بیٹھے رہے ہیں لیکن وہاں اپنا قبضہ نہیں جما سکے۔ دوسرے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کی قبریں وہاں ذرا اونچی جگہ پر ہے، باقی ان کی قبریں عام قبرستان میں ہے، باقاعدہ نام لکھے اس میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو حضور کے ساتھی تھے، جو حضور کے شاگرد تھے، آپ کے مرید تھے، آپ کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے کیسے دین کے لیے آپ کی زندگی سے سبق سیکھا۔ آپ بھی نیت کرو، آپ روز کسی مسجد میں جا کر نماز درست کریں گے، نیت کرو انشاءاللہ۔ تو زور سے کہہ دے گا کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ نماز درست کریں گے، ہاں نماز سنائیں گے، نماز درست کریں گے، پھر دعائے قنوت یاد کریں، کلمے یاد کریں۔ اب یہ ہم فاروق صاحب ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کبھی کوئی آیا ہے جس نے کہا ہو کہ مجھے نماز سکھا دے، کسی نے کہا ہو مجھے غسل کا طریقہ سکھا دے، کسی نے کہا ہو کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دے؟ کوئی نہیں۔ جو بھی آتا ہے ناراض نہ ہونا، اس کو کیا ہے میری یہ پریشانی، اس کا حل نکال دے۔ اور ہم تمہیں اللہ کے در پہ لگانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کے در پہ لگانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے درد، اپنے تکلیفیں، اپنے دکھڑے بادشاہوں کے بادشاہ کو سنائیں، بادشاہوں کے بادشاہ کو سنائیں، لیکن جس طرح آپ سنانا چاہتے ہیں اس طرح نہیں۔
جیسے حضور نے سنائے ہیں ویسے سنائے. ہاں تو آپ نے آج نیت کی کہ اگلی بار آپ ہمیں تیسرا کلمہ تو سنائیں گے نا؟ ٹھیک ہے، ارادہ کرتے ہیں نا؟ ہاں تو ہم اس سے پہلے انتظام کریں گے کہ بھئی آپ سے نا تیسرا کلمہ سننے کی ترتیب بن جائے. پھر جب آپ یاد کر لیں تو روز صبح 100 بار اس کو پڑھیں، شکرانے کی نیت سے، صدقے کی نیت سے پڑھیں. حضور رحمت للعالمین سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. آپ سے کائنات میں اللہ نے کوئی بڑا نہیں بنایا. آپ کو اللہ نے ایسا بڑا بنایا ہے کہ اگر اللہ آپ کو نہ بناتے تو یہ کائنات ہی نہ بناتے. اتنا بڑا آپ کو بنایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے. آج ہم اپنے دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ یار میری یہ ضرورت نہیں پوری ہو رہی، یہ نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، دوپہر کا وقت ہے. آپ نے پوچھا ابو بکر کیسے آئے ہو؟ ذرا دھیان سے میری بات سنیں گے، نماز کا تو وقت تھا نہیں. کیسے آئے ہو؟ غور سے سنو میرے بھائیو میری بہنوں. حضور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک نے ستایا ہے، اس لیے مسجد میں آیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ساتھی بھی اسی لیے مسجد میں. اپنی ذات مبارک کو آج کے ساتھ پیش کیا، تمہارا ساتھی بھی اسی لیے مسجد آیا ہے. ہمیں بھوک لگے تو ہم کدھر جائیں گے؟ بھئی گھر میں کچھ نہ ہو تو کدھر جائیں گے؟ کسی دوست کے ہم مانگ لے کے کھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم پریشان ہو تو کدھر جاؤ؟ مسجد جاؤ. اچھا تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر آئے. یہ حضرت ابو بکر پتہ کون ہے؟ جن کی 4 دکانیں تھیں کپڑے کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں. ہم تو ترازو میں تولتے ہیں نا کہ میں قادیانیت میں تھا تو مجھے یہ سہولتیں تھیں، اب میں اسلام میں آیا ہوں تو یہ مجھے تکلیفیں ہیں. ویسے اللہ کا فضل ہے، میرے حساب میں تو کسی کو نہیں، لیکن پھر بھی شیطان سکھاتا ہے. وہ یہ سوچتے تھے اگر دنیا کی کچھ تکلیفیں آئی ہیں تو اللہ نے اس کے بدلے میں کتنا بڑا ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. وہ اس زاویے سے سوچتے تھے. ہماری سوچ کا زاویہ خراب ہو گیا ہے. حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ قصہ نہیں سنا رہا، حدیث پاک کی بات سنا رہا. عمر کدھر آئے ہو؟ کہا حضور گھر میں کچھ تھا نہیں، بھوک نے ستایا تو میں مسجد آ گیا. اب ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ چلا، غالباً حضرت جابر ہی ہیں نہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کو پتہ چلا کہ حضور بھی بھوک میں ہے، ابو بکر بھی بھوک میں ہے، عمر بھی بھوک میں. وہ آئے اور کہا حضور میرے گھر تشریف لے اور ان ساتھیوں کو بھی لے آئے. آپ تشریف لے گئے تو وہ جلدی جلدی نے ادھر ان کو دعوت دی اور جلدی جلدی قریب ان کا باغ تھا، اس کا ایک کھجور کا خوشہ جو ہے وہ توڑا اور لا کے آپ کی خدمت میں رکھ دیا. آپ نے فرمایا پکی پکی اتار لیتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی حضور میں نے چاہا اگر کسی کا دل کرے پکی پکی کھا لے، اصل تو تھا کہ بھئی اب میں اتارتا رہوں گا تو دیر لگے گی، ایک ایک چنتا رہوں گا تو دیر لگے گی، خوش ہی لے جاتا ہوں. اللہ اکبر. اب یہ کھجوریں کھا رہے ہیں. انہوں نے جلدی سے اپنے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا وہ ذبح کیا اور ذبح کر کے بیگم کو کہا تھا آپ آگ جلائیں، تو بس آگ پہ رکھ کے کچھ بھون کے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. آج کا دور تو نہیں تھا وہ پیاز بنائیں، یہ
مثالیں بنائے، بس جلدی جلدی کر کے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے ایک بوٹی اٹھائی اور روٹی کے اوپر رکھ کر فرمایا یہ جاؤ فاطمہ کو دے آؤ۔ 3 دن سے اس نے بھی کوئی شے نہیں کھائی۔ 3 دن سے اس کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن کہیں شکوہ ہے غربت کا؟ کوئی نہیں۔ ہمیں تو اللہ نے اس سے کتنی نعمتیں دے رکھی ہے، اتنی نعمتوں کے باوجود ہم کیا سوچتے ہیں؟ نماز پڑھن وہ لوگ جن کے پاس فرصت ہے، ہم تو محنت مزدوری کر کے۔ اے پیارو، دین غریبوں کے لیے آیا ہے، غریبوں نے اس کو اپنانا ہے۔ نیت کرو، نماز آتی ہے یا نہیں آتی، 5 ٹائم جا کر اللہ کے در پہ حاضری دیں، پھر آپ دیکھیں میرے رب بڑے رحم والے ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا میں کسی کو آپ سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو ہے۔ مخلوق میں کسی کو آپ سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے ہے۔ ساری دنیا چھوڑ جائے گی، قیامت والے دن رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری امتی ہے۔ نیت کرو، اگر سمجھ آتی ہے تو نیت کر لو کہ 5 وقت مسجد کی حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ زور سے انشاءاللہ کہو، ایک بار ذرا دل میں تصور کر کے دل کو سمجھا کر کہو انشاءاللہ۔ اب ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ 5 وقت کی حاضری مسجد میں دیں گے۔ بس 3-4 مہینے گزرنے ہیں، 3-4 مہینے گزرنے ہیں، اللہ اندر بھی بدل دیں گے، باہر بھی بدل دیں گے۔ کر کے تو دیکھیں۔ اور یہ نسخہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رحمت والے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ آپ جب کوئی بندہ اسلام میں آتا تو پہلا کام اس کو کلمہ پڑھا کے نماز پر لگاتے تھے۔ باقی زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں بعد میں فرض ہوئی ہیں۔ نماز تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں، اور ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرشتہ آیا ہے، اس نے کہا اتنی زکوٰۃ ادا کریں، اتنی ادا کریں۔ اس نے کہا روزہ رکھیں، اتنے روزے رکھیں، اتنے سے اتنے بجے تک رکھیں۔ فرشتہ آیا، اس نے کہا حج کریں۔ فرشتہ آیا، اس نے زکوٰۃ کا بتایا، اس نے حج کا بتایا، اس نے جہاد کا بتایا۔ لیکن جب اللہ نے نماز عطا فرمانی تھی، فرشتے کو نہیں بھیجا، نبیوں کے سردار کو عرش معلیٰ پہ بلا لیا، عرش معلیٰ پہ بلا لیا، جہاں جبریل بھی کبھی نہیں گئے، جہاں کوئی نبی، کوئی فرشتہ کبھی نہیں گئے، وہاں گئے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ لمبی بات ہے، نمازیں تو دی 50، کتنی نمازیں دی؟ کتنی؟ لیکن فرمایا ٹھیک ہے، اب جو 5 پڑھے گا ہم اسے ثواب کتنا دیں گے؟ 50 کا۔ یہ حضور کی رحمت ہے کہ نہیں؟ حضور کی رحمت ہے کہ نہیں؟ نمازیں 5 پڑھی، ثواب کتنا ملا؟ روزانہ 5 نمازیں پڑھی، 50 کا ثواب ملا۔ دل میں خیال آتا ہے، ہر بندے کا جی چاہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی چاہ رہا تھا، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔
ہر بندے کی جس سے محبت ہو اس سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر نہ مل سکتا ہو تو کہتا ہے میری فون پر ہی بات کرا دیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ڈائریکٹ آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. اور میں اپنی چھوٹی سی مثال دی ہے، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی سنتے تھے، چہرہ مبارک بھی دیکھتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ ایسے تھے، پھر گئے تھے دین سے. اور اگر وہ پھر گئے تھے تو پھر دین پر ہے کون؟ اگر وہ دین سے پھرے ہیں تو پھر دین پر کون رہے گا؟ دین پھر کس نے پہنچایا ہے؟ پھر تو دین ہی سارا ختم ہو گیا. کیونکہ حضور نے دین کس کو دیا تھا؟ صحابہ کرام کو. صحابہ نے تابعین کو دیا. اگر صحابہ دین سے پھر گئے تو دین بھی پھر سارا پھر ہی گیا نا. میں عرض کر رہا تھا تو خواہش ہوتی ہے کہ میں رب کو دیکھوں. سر سنت خواہش کھان پین دی ہے، چنگا کھان نو مل جائے، پین نو مل جائے، پہن نو مل جائے، بس ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کے آئے نماز تو خواہش، صحابہ تھے، حضور کے پڑھے ہوئے تھے، آپ کے مرید تھے. میں کہا کرتا ہوں ایک یاد رکھو، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان حضور سے سیکھا ہے. حضور سے کیا سیکھا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. ایمان حضور سے سیکھا ہے. علم قرآن، زور سے بولو، قرآن حضور سے سیکھا ہے. ایمان حضور سے سیکھا ہے. قرآن حضور سے سیکھا ہے. قرآن پر عمل بھی حضور سے سیکھا ہے. آپ نے رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، ہاتھ کیسے بندھے، نگاہ کہاں رکھی، یہ کس نے دیکھا آپ کو؟ بولتے نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا. پھر صرف دیکھ کر بتایا نہیں، ہر صحابی نے عمل، باقی ساری چیزیں بتائیں. زکوٰۃ ایسے دینی، دے دو، حج کر لو، جہاد کر لو، ذکر کر لو، لیکن نماز جب بتائی کسی صحابی نے تو اس نے زبانی نہیں بتائی حضور رکوع ایسے کرتے تھے، جھکتے تھے، نہیں، وہ اس نے کر کے دکھایا. تو حضور سے صحابہ نے حضور سے کیا سیکھا؟ پہلی چیز کیا سیکھی؟ اور نہیں ہو ایمان. پہلی چیز کیا سیکھی؟ زور سے بولو. دوسری چیز کیا سیکھی؟ قرآن. دوسری چیز کیا سیکھی؟ زور سے بولو اور زور سے. دوسری چیز حضور سے صحابہ نے کیا سیکھی؟ تیسری چیز قرآن پر عمل کرنا ہے. عمل بھی حضور سے صحابہ نے حضور سے سیکھا ہے. بتاؤ کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے. تو میں کہہ رہا تھا جی چاہتا ہے ہر بندے کا میں دیدار کروں. اور آپ کو پتا تھا میرے امتیوں کا، میرے شاگردوں کا بھی جی چاہے گا ہمارے محبوب رب کا دیدار کر رہے ہیں، ہم بھی رب سے ملیں. تو آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرتے ہو تو رب کے قریب ہو جاتے ہیں. جب تم سجدہ کرتے ہو تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. توجہ کریں گے، اللہ تو قریب ہے ہی، لیکن تم کب قریب ہوتے ہو؟ جب سجدے میں جاتے ہو. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ مراد آباد ہے ہندوستان میں ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. دیکھو حضور کے 1450 سال بعد اگر آپ کے عاشقوں کا یہ حال ہے تو صحابہ کا کیا حال ہو؟ صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہتے ہیں میں جب سجدے میں جاتا ہوں، پہلے سناتا ہوں. پہلے ہمارے استاد حضرت مولانا دوست محمد ساقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص تھے. یہ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ وہ ہیں جنہوں نے 18-19 سال کی عمر میں
روضہ اطہر پر زور سے کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم یا ابی، اے میرے ابا جان۔ حضور سے کہا السلام علیکم، کیا عشق ہوگا؟ وہاں کھڑے ہوئے سب لوگوں نے سلام کا جواب سنا۔ ان کے یہ شاگرد تھے، فرماتے تھے والی صاحب پتہ ہے سیدہ کیا ہے، ایک ہم جیسا گناہگار ہاتھ منہ دھو کر قرآن کی کچھ تلاوت کر کے اللہ کی تسبیح کہہ کر سر سجدے پہ جب رکھتا ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ اپنی کرسی پر اپنی شان کے مطابق تشریف فرمائے، اور مجھ جیسا گناہگار اپنے دونوں ہاتھ ان کے قدموں پر رکھ کر اپنی پیشانی اور ناک ان کے قدموں کے درمیان میں رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ سب کو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، جس کا مفہوم یہ ہے مجھ سے پست کوئی نہیں ہے، تجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ فرماتے تھے پتہ ہے سجدہ کیا ہے؟ میں جب سر سجدے میں رکھتا ہوں میں اپنے رخساروں پر ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں کہ رب العالمین نے ہمارا پیار لے لیا ہے۔ ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں کہ میں نے بادشاہوں کے بادشاہ کے قدموں پر جب ہاتھ رکھا، پیشانی رکھی، تو انہوں نے بھی جیسے اپنے بچوں کو بچہ آپ کے پاؤں کے پاس آئے تو اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، فرماتے یوں محسوس کرتا ہوں رب العالمین نے میرے رخساروں پر پیار لے لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ صبح اور شام میرے بچوں بیٹھ جاؤ، میرے بھائیوں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر قبلہ رخ ہو کر کلمہ شریف پڑھ لو، 100 بار درود شریف پڑھ لو، استغفار پڑھ لو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، آدھا گھنٹہ تنہائی میں بیٹھ کر رب کا نام لو، موبائل بند کر دو، بیل بند کر دو اور اللہ کا نام لو، اور پھر جب لے لو پھر اللہ سے اپنی ساری باتیں بھی کر لو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ شیطان کرنے تو نہیں دے گا، لیکن پھر آپ اللہ سے کہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد فرما۔ یہ طاقتور ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، پر میرے کمزور کے ساتھ آپ بھی تو ہے نا۔ اللہ سے کہیں میں کمزور ہوں، میرا رب تو کمزور نہیں ہے نا، آپ میری مدد فرمائیں۔ انشاءاللہ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے اللہ توفیق بھی عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان